اب اللہ تعالیٰ نے عورت کا ڈیزائن انڈور بنایا ہے، نرم نازک طبیعت، گھر کے اندر کے سارے کاموں کو کرنے کے لیے جس طبیعت کی ضرورت ہے وہ عورت کو عطا کی گئی، اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے آؤٹ ڈور ڈیزائن بنایا ہے۔ چنانچہ باہر کے کاموں کے لیے جو ضرورتیں ہوتی ہیں اللہ نے انسان کو طبیعت بھی ایسے ہے، مگر گھر کے اندر دین اسلام نے خامند کو مینیجر بنا دیا۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر انچارج بنا دیا ہے۔ اس کی چند بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ عورت کو پروٹیکشن مرد ہی دیتا ہے۔ عورت کمزور ہے، اس کو اپنی جان کی بھی حفاظت کرنی ہے، مال کی بھی حفاظت کرنی ہے، عزت آبرو کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اب یہ تینوں کام کرنے کے لیے اس کو مرد کی ہیلپ چاہیے، لہذا اللہ رب العزت نے مرد کو ذمہ دار بنا دیا کہ گھر کے سارے کاموں کے لیے آپ ذمہ دار ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ مرد جو فیصلہ بھی کرتا ہے اس میں برکت اس کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ وہ گھر کا امیر ہے اور امیر کے فیصلے میں برکت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی میں سے عورت زیادہ ذہین ہو اور مرد کم لکھا پڑھا ہو یا کم ذہین ہو، لیکن جو برکت ہے وہ مرد ہی کے فیصلے میں ہوگی۔ تو عقل مند عورتیں اپنے مرد کے ذریعے سے فیصلے کروا لیتی ہیں تاکہ ان کے فیصلوں میں برکت آ جائے۔ عورت بہت عقل مند سمجھدار ہوتی ہے مگر جذبات کی رو میں جلدی بہہ جاتی ہے۔ اگر اس کے اندر یہ جذباتی پنا نہ ہوتا تو نہ وہ خاوند کو بہت محبت دے سکتی اور نہ وہ اپنے بچوں کو پیار دے سکتی۔ یہ اس کی ضرورت تھی کہ اس کے اندر جذبات کا پہلو غالب ہوتا، تبھی تو بیچاری بچے ہونے کے بعد دن رات ہلاک ہوتی ہے، نہ اسے کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر، نہ اپنے سونے کی فکر، ہر وقت اپنے بچے کی خاطر کام کے لیے تیار ہوتی ہے، اپنے آپ کو کھپا دیتی ہے بچے کی خاطر، کس لیے کہ بچے کی محبت دل میں ہوتی ہے۔ ورنہ تو اگر اس کے اندر یہ جذبات سٹرونگ نہ ہوتے، فیلنگ سٹرونگ نہ ہوتی، تو بچے کی پیدائش کے بعد خاوند سے کہتی تمہارا بچہ ہے، اب اس کو کسی کے ذمہ لگاؤ کہ وہ پالے، اور خود ایک طرف ہو جاتی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی کہ ماں کے دل میں بچوں کی محبت ڈال دی، اس لیے وہ 24 گھنٹے کی باندھی ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے۔ یعنی کسی مرد کی اچھائی کا اندازہ اس کے بزنس سے نہیں لگائیں گے، اس کے دوستوں کی محفل سے نہیں لگائیں گے، بلکہ اس کی اچھائی کا اندازہ اس سے لگائیں گے کہ یہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کتنے اچھی زندگی گزارتا ہے، اچھے اخلاق کی زندگی گزارتا ہے، بیوی کے ساتھ محبت سے پیش آئے، اپنے بچوں کو اچھی طرح ان کی نگرانی کرے، ان کی مدد کرے، ان کی ضروریات کو پورا کرے، اور گھر کے لوگوں کے لیے رحمت کا سبب بن کے رہے، تو ایسا خاوند بہترین خاوند ہوتا ہے۔ پھر انسان زندگی میں پیسہ خرچ کرتا ہے، اس کو ثواب ملتا ہے۔ مثلا غریب کو دے دیا تو صدقے کا ثواب مل گیا، مسجد بنا دی صدقے کا ثواب مل گیا۔ لیکن شریعت نے کہا کہ جو پیسہ انسان اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے، اس پیسے پر اس کو بہترین صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی بیوی بچوں پہ جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے یہ بہترین صدقہ ہوتا ہے۔ پھر مرد کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ گھر کے کام کاج میں دلچسپی لے، عورت کی ضرورت کو محسوس کرے اور اس میں اس کو ہیلپ کرے۔ عورت کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن گھر والی کا ہوتا ہے۔ عورت کو گھر والی اس لیے کہتے ہیں کہ عورت کے ہی وجہ سے گھر آباد ہوتا ہے اور عورت ہی کی وجہ سے گھر برباد ہوتا ہے۔ ہماری والدہ صاحبہ فرمایا کرتی تھیں کہ مرد اگر کسی لے کر، کدال لے کر اپنے گھر کو برباد کرنا چاہے تو وہ نہیں برباد کر پاتا، عورت اگر سوئی لے کر اپنے گھر کو برباد کرنا چاہے تو جلدی کر لیتی ہے۔ عمر چھوٹی تھی میری تو میں اپنی والدہ سے یہ بات حیران ہو کے پوچھتا تھا کہ امی یہ کیسے پاسبل ہے کہ عورت سوئی لے کے گھر کو جلدی گرا لیتی ہے اور مرد جو ہے وہ کدال سے بھی اپنے گھر کو نہیں گرا سکتا؟ تو امی مجھے کہتی تھی بیٹا تم چھوٹے ہو، تم ابھی یہ بات نہیں سمجھو گے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ مرد کدال لے کے بھی گھر گرانا چاہے تو نہیں گرا پاتا، عورت اگر سوئی لے کے گھر گرانا چاہے تو وہ جلدی گرا لیتی ہے۔ تو گھر کا بنانا، آباد کرنا عورت کی ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے،
اس لیے اس کو گھر والی کہتے ہیں۔ سب سے بہتر اصول گھر آباد کرنے کا یہ ہے کہ آپس میں محبت پیار کی زندگی گزاریں۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے میاں بیوی کے درمیان مودت اور رحمت رکھ دی ہے۔ چنانچہ اگر مودت اور رحمت کی زندگی گزاریں گے تو میاں بیوی خوشیوں بھری زندگی گزاریں گے۔ رزق کم ہونا زیادہ ہونا یہ ایک الگ بات ہے۔ میاں بیوی کو کھانے کے لیے خشک روٹی بھی مل جائے مگر آپس میں الفت محبت ہو تو وہ بہت خوشیوں کی زندگی گزارتے ہیں، اور اگر آپس میں الفت محبت نہ ہو تو پھر پراٹھے بھی پکے ہوئے ہوں تو انسان کی زندگی عذاب ہوتی ہے۔ اس پر سائنٹیفک دور میں بہت ریسرچ کی گئی کہ گھر میں عورت ایک بہترین بیوی بن کے کیسے رہ سکتی ہے۔ تو 6 بڑے پوائنٹ ہیں جن کو کھولا گیا اور واقعی وہ بہت اہم ہیں۔ ہر عورت کو چاہیے کہ وہ ان 6 پوائنٹ کو ذہن میں رکھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ ان میں سے پہلا ہے کمیونیکیشن۔ کمیونیکیشن کہتے ہیں کہ خاوند کو اپنا مطمع نظر پہنچانا، سمجھانا، بتانا۔ اس میں عورتوں کی ایک فطرت ہوتی ہے، وہ ڈائریکٹ بات نہیں کرتی، وہ اشارے کرتی ہیں اور پھر سمجھتی ہیں کہ خاوند خود ہی سمجھے، اس کو سمجھنا چاہیے تھا۔ حالانکہ صاف بات، مگر وہ صاف بات کرنے کی بجائے اشارے کر دیتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ اس کو ٹرانسلیٹ خاوند خود کرے گا۔ اچھا، جو سمجھدار خاوند ہوتے ہیں وہ تو اس بات کو سمجھتے ہیں اور اس کو ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں، لیکن جو اتنے زیادہ سمجھدار نہیں ہوتے وہ نہیں ٹرانسلیٹ کر پاتے، جس وجہ سے پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آرگومنٹ شروع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلی بات، ایکسپریس فیلنگز ایفیکٹولی۔ جو اپنی احساسات، جذبات ہیں ان کو خاوند کے سامنے بہت کلیئرلی اور ایفیکٹولی انسان ایکسپریس کرے تاکہ اس کو صحیح پتہ چلے کہ مسئلہ کیا ہے۔ پھر ایک دوسری اہم بات کہ پازیٹیو ٹون ہونی چاہیے، ڈو ناٹ بلیم، کہ جب بھی ایک عورت کوئی بات کرے تو پازیٹیو ٹون میں بات کرے، بات بات پہ بلیم نہ کرے۔ یہ ایک کمزوری ہم نے دیکھی ہے، ذرا سی کوئی بات ہو جاتی ہے تو جس دن شادی ہوئی تھی اس دن سے شروع کر دیتی ہے کہ رخصتی کے دن تمہاری والدہ نے ایسے کیا تھا، تمہاری بہن نے ایسے کیا تھا اور اس وقت تم نے کچھ نہیں کہا تھا۔ یعنی گڑے مردے اکھاڑنے اور پھر وہاں سے بات شروع کرنی اور بات بات پہ خاوند کو بلیم کرنا، یہ چیز گھر کی بربادی کا سبب بنتی ہے۔ تو پازیٹیو ٹون ہونی چاہیے اینڈ وائف شوڈ ناٹ بلیم۔ ہر بات میں خاوند کو بلیم نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، دوسرے بندے کے اندر کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، ویکنیسز ہوتی ہیں، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہوتا کہ ہر چیز کو برا ہی بنا دیا جائے۔ پھر ایڈمٹ وین ہارٹ، جب آپ کا دل دکھے تو آپ اس کو تسلیم کریں، بتائیں۔ اسٹاپ ریڈنگ یور ہسبینڈز مائنڈ، یہ وہ غلطی ہے جو تقریباً 100 میں سے 99% عورتیں کرتی ہیں کہ ہسبینڈ کا مائنڈ پڑھنے کی کوشش کرتی ہیں اور اس میں ہی غلطی کھاتی ہیں۔ پھر ایک بہت اہم پوائنٹ ہے کہ ٹاک ٹو یور ہسبینڈ ناٹ اباؤٹ یور ہسبینڈ۔ یہ ہسبینڈ سے بات نہیں کرتی بلکہ ہسبینڈ کے بارے میں ہر کسی سے بات کرتی ہیں۔ بہن سے کریں گی، ماں سے کریں گی، پڑوسن سے کریں گی، گھر آنے والی کوئی بھی عورت ہوگی اس سے کریں گی، ہر کسی سے ہسبینڈ کے بارے میں بات کریں گی، لیکن خود ہسبینڈ سے بات نہیں کریں گی۔ تو کمیونیکیشن جتنی بہتر ہوگی اتنا میاں بیوی کا تعلق بہتر ہوگا۔ دوسرا پوائنٹ ہے چوز یور بیٹلز، کہ میاں بیوی میں کئی مرتبہ اختلاف ہو بھی جاتے ہیں تو اصولی اختلاف ہونے چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف کرنا، جھگڑا کھڑا کر دینا، یہ اچھا نہیں ہوتا۔ اگر انسان سٹینڈ لے تو کسی مضبوط پوائنٹ کے اوپر سٹینڈ لینا چاہیے۔ چنانچہ ٹیک اے سٹینڈ آن پرنسپلز اور گیو اپ کنٹرول ٹو گین مور پاور۔ کنٹرول گھر کا خاوند کو دو تاکہ تمہاری پاور اور زیادہ ہو جائے۔ اور ڈونٹ بی ہرڈل ان ہسبینڈز وے، ہر کام میں خاوند کے راستے کی رکاوٹ نہ بنے۔ کوئی بھی کام وہ خاوند کرنا چاہتا ہے اس میں رکاوٹ ڈال دینا، رکاوٹ بن جانا، یہ اچھی چیز نہیں ہوتی۔ اور ایک خاص بات جو ہے، اوائڈ کریٹیسزم، کریٹیسزم کو چھوڑ دینا چاہیے۔ خواہ مخواہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ کریٹیسائز ہی کرتے رہنا خاوند کو، یہ اچھا نہیں ہوتا۔ پھر تیسرا اہم پوائنٹ ہے ریسپیکٹ ہم، کہ اپنے خاوند کی عزت کرو۔ بہت ساری عورتیں اپنے خاوند کو ایک بڑی عمر کے لڑکے کی طرح ڈیل کرتی ہیں کہ یہ بڑی عمر کا بچہ ہے، یہ غلط بات ہوتی ہے۔ ہسبینڈ ہے، اس کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے۔ ڈو ناٹ ٹریٹ ہم لائک اے چائلڈ،
Be loyal to him and show him that you are loyal. خاوند کے ساتھ وفاداری ہونی چاہیے اور اس کو وفاداری نظر بھی آنی چاہیے. بیوی کی ذمہ داری ہے کہ she should try to win the heart of the husband. کہ ہسبینڈ کا دل جیتے، ہسبینڈ کے دل میں اپنی محبت کو پیدا کرے. Be constructive سوچ ہونی چاہیے. اور ایک اور اہم پوائنٹ ہے کہ اگر خاوند سے کوئی بات کرنی ہے تو فرسٹ پوائنٹ آؤٹ his good things. پہلے اچھی باتوں کی نشاندہی کرو، then point out his mistakes. پھر اس کی ویکنیسز کو بتائیں. مگر ہوتا کیا ہے کہ جب اس نے بات کرنی ہوتی ہے تو یہ ایسے بات کرتی ہے کہ لگتا ہے کہ اس مرد کے اندر تو کوئی دنیا کی خوبی ہے ہی نہیں، ساری جہان کی برائیاں اسی کے اندر آ گئی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن عمر لانو کو بتانا سمجھانا تھا کہ آپ تہجد کی پابندی کیا کرو. وہ جوان العمر تھے اور جوان لڑکوں کی نیند کافی گہری ہوتی ہے، اٹھنا مشکل ہوتا ہے، تو نبی علیہ السلام ان کو سمجھانا